السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹونائٹ۔ میں ہوں سید سمر عباس۔ وفاقی حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری جان جوکوں کا مسئلہ بن گئی ہے۔ پارلیمان میں بجٹ کی منظوری کے لیے نمبرز پورے کرنے کا چیلنج عام کھڑا ہے، کیونکہ حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی برقرار ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ہونے والی ملاقات بھی بظاہر بے نتیجہ ثابت ہوئی، اور پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو کسی قسم کا بھی گرین سگنل دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس ہوا۔ تقریباً 4 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا، اس میں بھی کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کی، تو آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک احتجاجی مظاہرے بھی پورے ملک کے اندر پلان کیے گئے تھے، لیکن پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور تحریک انصاف کو احتجاج نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو کے پی کی صورتحال ہے، جہاں اس وقت کے پی کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر گرڈ اسٹیشنز پہ جا کے بجلی بحال کروا رہے ہیں۔ وفاق اس معاملے کے اوپر کیا انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے؟ چونکہ مذاکرات تو آج ہوئے ہیں، علی مین گنڈا-پور کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی موجودگی میں پھر سے وزیر توانائی کے ساتھ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے میاں جاوید لطیف صاحب۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیں میاں صاحب کہ یہ جو پیپلز پارٹی آپ کی سب سے اہم ترین اتحادی ہے، جس کے ووٹوں پہ آپ کی مرکزی حکومت کھڑی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ پیپلز پارٹی کے مطالبات نہیں مان رہے، باوجود اس کے کہ یہ آپ کی گورنمنٹ ہی ان کے ووٹوں کی مرہون منت ہے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے، جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب تو ان کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سپیس دینے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سمر شکریہ، مگر میں اس بات سے حیران ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرہون منت ہے حکومت نمبر گیم کے حوالے سے اتحادیوں کی، تو میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں تھے، ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ہم حکومت بنانے سے انکار کر رہے تھے۔ ہمارے انکار کے بعد پی ٹی آئی نے انکار کیا، اس کی لیڈرشپ نے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے انکار کیا، اور جس جذبے سے شہباز شریف نے خود کو پیش کیا، جس ارینجمنٹ کے تحت تو وہ حکومت بنی، کوئی خوشی سے تو حکومت بنائی نہیں۔ اب جو ارینجمنٹ تھا وہی ارینجمنٹ جو ہے وہ آگے چلے گا، تو یہ اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ وہ جو فیصل واڑہ بات کر رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ پر پاس ہوگا، پھر وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو کمیٹی چل رہی ہے یہ سب ویسے دکھاوا ہے سارا کچھ؟ نہیں، دیکھیں اتحادی جو ہوتے ہیں ان میں ڈائلاگ ہونے چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اور چھوٹے بڑے ایشوز پہ ڈسکس ہوتی ہے، وہ یقیناً ہو رہی ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اتحادی ناراض ہو گئے، یہ اتحادی کوئی نظریاتی طور پہ تو اکٹھے ہوئے نہیں، یا انتخابی نتائج کے حوالے سے جو انتخابی کیمپین میں اتحادی ہوا کرتے ہیں وہ تو تھے نہیں، یہ تو ایک آفٹر الیکشن جو ایک ارینجمنٹ کیا گیا اس کا نتیجہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ارینجمنٹ قائم ہے اس وقت تک کوئی اس حوالے سے کسی کو پریشانی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی سٹیئرنگ پہ جماعت ہوتی ہے حکومت میں، اس پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور لیکن محسوس کر تو رہے ہیں سر، لیکن وہ چیزیں آگے اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہو رہی ہیں نا۔ پیپلز پارٹی کے ابھی تک تحفظات برقرار ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے بھی ایک نشست ہوئی ہے، کچھ 4 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے مطالبات وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے، ڈیڈ لاک برقرار ہے اور کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اطلاعات یہ ہے کہ ایک تو اس پہ پیپلز پارٹی کھل کے بات کر بھی رہی ہے کہ پی ایس ڈی پی کے علاوہ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سپیس نہ دینے کا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اس میں اطلاعات ہے کہ وہ نہیں مان رہی پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو، اور اب اسی لیے کمیٹی بھی کہہ رہی کہ ہم نے میاں صاحب سے مذاکرات کرنے اگلے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ سندھ کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر یا پنجاب کے اندر یا بلوچستان میں جو آپ حصہ مانگ رہے ہیں یا لیا ہے آپ نے، یا جو آئینی عہدے ہیں مرکز کے، ان کی بھی آپ پوزیشن دیکھ لیں، تو میں اس پہ اور زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو ارینجمنٹ ہے اس ارینجمنٹ میں سمر تمام جو اتحادی ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے،
اور میں نے کبھی بھی زندگی میں اتحادی ہو تو خاص طور پر اور کوئی دوسری پولیٹیکل فورس ہو تو اس کے بارے میں محتاط گفتگو اس لیے کیا کرتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں یا اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہو، تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جو کل کو آپ کے سامنے آئے۔ یہ جو آپ بار بار ارینجمنٹ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں میاں صاحب، اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھے نہیں ہیں بلکہ بٹھائے گئے۔ جی میاں صاحب، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے، یہ جو آپ ارینجمنٹ کا ورڈ بار بار یوز کر رہے ہیں کہ ارینجمنٹ ہے، تو اس میں آپ لوگ اکٹھے بیٹھے نہیں ہیں بلکہ آپ اکٹھے بٹھائے گئے۔ رابطہ منقطع ہوا ہے، ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، دوبارہ سے ہم رابطہ کریں گے میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ، لیکن یہ جو معاملہ ہے یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اگر بجٹ کے خلاف ووٹ دیتی ہے، یعنی یہ چیز سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے۔ دو آپشن ہے پیپلز پارٹی کے پاس، اگر وہ ایبسٹین کرتے ہیں بجٹ کی منظوری والے دن، اگر وہ بجٹ اجلاس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں تو بجٹ پاس ہو جائے گا، چونکہ آئین کے اندر، قانون کے اندر یہ واضح ہے کہ جو حاضر ارکان ہیں اسمبلی کے اندر ان کے ووٹوں سے، ان کی اکثریت سے بجٹ پاس ہوتا ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی ایبسٹین کرتی ہے تو حکومت کے پاس تمام اتحادیوں کو ملا کر تقریباً 138 ووٹ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہوں گے۔ تحریک انصاف کے مولانا فضل الرحمان باقی تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملا کر بھی 110 کے قریب بنتے ہیں، تو اس صورت میں تو بجٹ پاس ہو جائے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی اگر ایبسٹین کرنے کے بجائے اگر وہ بجٹ کی مخالفت میں اپنا ووٹ ڈالتی ہے تو پھر یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا۔ میاں جاوید لطیف صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ میاں صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے تھے ارینجمنٹ کا ورڈ آپ نے بار بار یوز کیا، اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ آپ لوگ خوشی سے آپس میں بیٹھے نہیں ہیں بلکہ بٹھائے گئے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں، اگر سمر یہ بات آپ پوچھیں گے نا تو پھر تھوڑا سا مجھے اور سچ بولنے دیں۔ بات یہ ہے کہ جو 18 ماہ کی حکومت تھی اس میں بھی عمران خان کو جب یہ نظر آیا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے تو پھر اس کو سہولت دی گئی کہ وہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ وجہ کہ اس کی جو مقبولیت تھی یا اس کا جو RTS بٹھا کے بھی 2018 میں اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا گیا تھا، اب لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے، تو جو مغرب میں بیٹھ کے اس کا بیانیہ بناتے تھے 2018 سے پہلے اور بعد میں بھی، جو کہا کرتے تھے مدینہ کی ریاست کا وہ ذکر کرتے تھے یا اسلامی ٹچ دینے کا وہ ذکر کرتے تھے، تو وہ بار بار اس کو کہہ رہے تھے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جب تک آپ سٹانس نہیں اپنا لیں گے، بنائیں گے، اس وقت تک آپ دوبارہ عوام میں نہیں جا سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ارینجمنٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی، جو سہولت کاری دی گئی تھی عمران خان کو، موقع دیا گیا تھا اس کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونے کا، تو دیکھیں پھر اس کے بعد سیاسی طور پہ وہ زندہ ہوا، اور جنہوں نے ریاست کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی ان کا پھر۔ میاں صاحب، یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالنے کی، اس پہ محمد زبیر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما رہے ہیں، اب وہ نون لیگ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ جنوری 2022 میں ایک ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب سے، اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، جس میں سارے معاملات طے پائے تھے عدم اعتماد کے بارے سے اور باقی چیزوں کے بارے سے۔ یہ تھی ملاقات ایسی؟ آپ کے علم میں بھی ہے ایسی کوئی ملاقات؟ نہیں سمر عباس صاحب، میں یہ بات آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ 2017 کے بعد کوئی ملاقات باجوہ صاحب ہوں یا فیض صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، نواز شریف کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ صحیح ہے۔ اور شہباز صاحب کی بھی نہیں ہوئی علیحدہ سے؟ نہیں، یہ نہیں، میں اس کے بارے میں نہ جانتا ہوں، جب تک جانتا نہ ہوں میں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ معاملہ آپ کو یو آر کانفیڈنٹ کہ پیپلز پارٹی کچھ بھی کر لے بجٹ پاس کروا لیں گے آپ؟ دیکھیں، میں تو بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ بجٹ ایشو نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے جو کہ بدقسمتی سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا اور جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں اور اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں،
آپ ابھی اپنے انٹرو میں ایک بات کر رہے تھے کہ آج احتجاج کی کال دی گئی، دفعہ 144 لگا دی گئی۔ دفعہ 144 تو کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا تو ٹکر الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ ایک کالم کی خبر بھی نہیں لگتی تھی، مگر اس کے باوجود عمران خان ہو یا پرویز مشرف کا دور ہو، اس دور میں ہم احتجاج کرتے رہے اور کر کے دکھاتے رہے۔ اور آج جس کو جواز بنا کے یہ بات کی جا رہی ہے، تو پھر خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے، وہاں کیا کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اور جو میں سمر آپ کے پروگرام میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، جس طرح کی وہ دھمکی امیز روز گفتگو کرتے ہیں، اور جس طرح گریڈ اسٹیشن کھولتے ہیں یا جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اتنے گھنٹے بجلی آئے گی اور بل نہیں دیں گے، کیا کسی اور صوبے، کیا وہ بلوچستان صوبہ ہو یا سندھ صوبہ ہو، یہاں کے وزرائے اعلیٰ ایسی گفتگو کر کے اتنی دیر تک وزیر اعلیٰ رہ پائیں گے؟ تو اس کا حل کیا آپ کے پاس؟ آپ نہیں چلے میرا بھی آپ سے سوال ہے سر کہ اس کا پھر کیا حل ہے؟ کوئی گورنر راج اس کا حل ہے، اور آپ لوگوں نے کیوں رہنے دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس کا حل یہ گورنر راج نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے سہولت کاری کا ختم کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتضیٰ بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، ان پہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا، اور تمام کاوشوں کے باوجود ان کو ہائی جیکنگ کیس میں سزا نہیں ہو سکی تھی۔ صحیح ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے کوئی طیارہ ہائی جیک نہیں کیا تھا، اور نواز شریف پہ پروف کر دیا گیا تھا کہ یہ ہائی جیکر اور سزا دے دی گئی تھی۔ آج 9-10 مئی کرنے والوں کو آپ سزا نہیں دے پا رہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ڈھونڈنے والی بات ہے کہ یہ سہولت کاری کب اور کیوں کی جاتی ہے اور کس کو کی جاتی ہے۔ ابھی تو جولائی میں ایک اور تحریک آ رہی ہے آپ کے خلاف، آج انہوں نے ایک چھوٹا سا احتجاج کرنا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے، اس پہ آپ نے دفعہ 144 لگا دی ہے۔ وہ بڑی تحریک سے کیسے نمٹے گی؟ آپ دفعہ 144 لگا کے لگتا ہے تحریک سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جو تحریکیں ہوتی ہیں نا سیاسی جماعتوں کی، وہ کبھی اس حد تک نہیں جاتی 9-10 مئی کا جو واقعہ پیش آتا ہے۔ جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اس کی لیڈرشپ مورچہ بند گھر میں ہو کے اپنے اوپر ہونے والے کیسز کا دفاع کرنے کی بجائے یا سامنا کرنے کی بجائے مورچہ بند ہو کے لڑتی نہیں ہے۔ یہ ایک پہلا واقعہ ایک جماعت کو آپ سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہت شاہ آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام میں مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری صاحبہ سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا معاملہ ہے، اس میں ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہی نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کسی حتمی معاملے کے اوپر ابھی تک ایگری نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ پیپلز پارٹی کس انتہا تک جا سکتی ہے؟ کیا صرف بجٹ کا اگر بات نہیں بنتی تو صرف بجٹ پہ ووٹنگ والے دن جو ہے صرف ایبسٹین کیا جائے گا، یا پھر بجٹ کے خلاف بھی ووٹ دیا جا سکتا ہے؟ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری صاحبہ سے۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ کل بھی اشاریہ دیا تھا وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کو، لیڈ بائی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ آج بھی مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ آپس میں ہوئی، لیکن فی الحال ڈیڈ لاک برقرار ہی نظر آ رہا ہے۔ کس معاملے پہ زیادہ جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے؟ ڈیڈ لاک ہے کہاں ایگزیکٹلی؟ بہت شکریہ سمر، آپ نے ایشو کے بارے میں بات کی ہے جو آن گوئنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پیپلز پارٹی اب کس چیز پہ اگری کرے گی۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو کسی ایک چیز پہ اگری نہیں کرنا بات ایک اصولی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت بننے جا رہی تھی، جب حکومت سازی ہو رہی تھی، اور اس وقت جب نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو رجوع کیا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں حکومت بنانے کے حوالے سے، تو عین اس وقت جو ڈائیلاگ ہوا دو جماعتوں کے درمیان،
اس کے نتیجے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. باقاعدہ کچھ نکات ایسے تھے جن کے اوپر اگریمنٹ ہوا, ان کو بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ لکھا گیا اور وہ ریکارڈ کا حصہ بنے, اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے آگے ہم بڑھے اور حکومت کا قیام ممکن ہوا. دیگر جو سٹیجز تھی اس سے ہم گزرے. ایک بہت اہم سٹیج بجٹ کی ہوتی ہے, کسی بھی حکومت کے لیے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے یہ اگریمنٹ کیا تھا کہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ پری اگریڈ ہوگا, میننگ کہ دونوں جماعتیں اس کے اوپر بات بھی کریں گی, پیپلز پارٹی کا انپٹ بھی لیا جائے گا. پیپلز پارٹی جو کہ ایک نیشنل پارٹی ہے, پاکستان کے ہر کونے میں پیپلز پارٹی موجود ہے, ہر صوبے میں پیپلز پارٹی موجود ہے, لہٰذا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارا انپٹ ہو اور ایک پری اگریڈ پی ایس ڈی پی ہو تاکہ آگے اس کی اونرشپ. کچھ پنجاب سے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں شازیہ عمر صاحبہ کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے اسپیس کا مسئلہ وہ بھی ایک بڑا ایک سیریس معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے. مریم نواز اس وقت زیادہ مسئلہ ہے یا شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے؟ مسائل کہاں پہ زیادہ آ رہے ہیں جو کہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے؟ One of the points is also this and it's a very serious concern کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو آنریبل اراکین اسمبلی ہیں, خواہ وہ قومی اسمبلی کے اراکین ہوں یا صوبائی اسمبلی پنجاب کے آنریبل ممبرز ہوں, بہت زیادہ کنسرن اور تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 2 روزہ پارلیمانی ہمارا اجلاس ہوا اس کی صدارت کرتے ہوئے سنا ہے پنجاب کے اراکین کو. میں بہت سارا تفصیل نہیں دے سکتی ہوں بیکاز یو نو دیٹ از ایک پارٹی ڈسپلن, بٹ میں آپ کو جو نتیجہ اخذ ہم نے کیا ہے اس گفتگو سے وہ یہی تھا کہ وہاں پر ان کو بطور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اس طریقے سے کام کرنے کی سپیس نہیں مل رہی ہے. وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو. پیپلز پارٹی کا بھی ایک منشور ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی مشکل ترین حالات میں بھی حکومت ملی ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے, اور اب تو ہم الائے ہیں اس حکومت کے ساتھ اور بار بار ہمیں الائے ہونے کی ریمائنڈر بھی دیے جاتے ہیں, ہمیں تانے بھی ملتے ہیں الائے ہونے کے. کوئی ایک ملاقات بھی آپ کی ہونی تھی آپ کی کمیٹی کی. ایک سیکنڈ سمر, لیٹ می جسٹ فنش دس تھاٹ. ہم یہ کیسے الائے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو پنجاب کے اندر ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, یا فار دیٹ میٹر جہاں پر بھی نون لیگ مدد کر سکتی ہے ان علاقوں کے اندر پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں دی جا رہی. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہمارے ایک آنریبل رکن پنجاب اسمبلی نے بلکہ اپنی تقریر کے اندر یہ تک کہہ دیا, جن کا تعلق صادقآباد سے ہے, کہ جی اگر یہی حالات رہے تو شاید اپوزیشن میں جا کے بیٹھنا پڑے. تو ممتاز چانگ صاحب جو ہیں, بالکل جی چانگ صاحب نے, تو دیکھیں آپ کو حلقے کی نمائندگی بھی کرنی ہے, حلقے کے لوگوں کے کچھ مطالبات ہے. اگر آپ حلقے کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ فیڈرل گورنمنٹ کا کابینہ میں تو نہیں ہے لیکن آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیسی سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا. تو کیا یہ بتائیں مجھے کہ اس وقت جو مریم نواز ہیں وہ اس معاملے کو سیریسلی لے رہی ہیں؟ کہاں مسئلہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو سپیس کا معاملہ ہے, اطلاع یہ آ رہی ہے کہ مریم نواز اس معاملے کو زیادہ انہوں نے سیریس نہیں لیا پیپلز پارٹی کے تحفظات کو, وہ اپنے حساب سے معاملات وہاں پہ چلانا چاہ رہی ہے پنجاب کے اندر. بات یہ کہ ان کے ساتھ کوئی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے, ان کی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے. اور جماعت میں اگر لیڈرشپ کی سطح پہ دیکھیں تو نواز شریف صاحب بھی میرا خیال ہے ملے ہیں ان دنوں میں, اور شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے ایکٹیو رول ادا کیا ہے, اور آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, چیف ایگزیکٹو ہیں, تو ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اینڈ the ball پنجاب کی چیف ایگزیکٹو تو مریم نواز صاحب ہیں, the ball is in their court, in the government's court. گورنمنٹ کے پاس وہ ذمہ داری ہوتی ہے, وہ سپیس ہوتی ہے, اور اگر وہ سپیس شیئر نہیں کریں گے, اسی طرح کی ڈیڈ لاک کو برقرار رکھیں گے,
تو پھر میں اگین آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کامنٹ. میں تو ایک میچور جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے بہت ساری چیزیں حل کی ہیں. اس ملک میں ریکنسیلیشن کو پروموٹ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. اس ملک کو سیاسی استحکام دینے کی کوشش کی ہے. جمہوریت مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. ایگری ہوا تھا شازیہ پیر صاحبہ کہ مریم نواز صاحبہ سے کوئی ملاقات ہوگی پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کی, وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت ملاقات ہونی تھی, لیکن میرے علم میں یہ ضرور ہے کہ آج ایک نشست ہوئی ہے, کیونکہ آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 71ویں سالگرہ ہے. تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مختلف پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر تقاریب کا انعقاد ہوا ہے, اور ہم سب اس میں بزی رہے ہیں. اسمبلی میں کیونکہ ہم تھے تو آج وہاں پر بھی کیک کٹنگ کی سیریمنی تھی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پارٹی کے, وہ اس وقت لیاری میں موجود ہیں, وہاں پر ایک تقریب سے خطاب کریں گے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آج کے دن تو ہماری کوئی ایسی زیادہ ڈیٹیل میٹنگ نہیں تھی, لیکن نظر آ رہا ہے ایک نشست ضرور تھی جس کا آؤٹ کم ابھی سامنے نہیں آیا ہے. ہو سکتا ہے لیٹر ایٹ نائٹ آ جائے یا صبح تک اس کا کوئی آؤٹ کم ہمیں ملے, لیکن اس وقت تو یہی ہے کہ دونوں جماعتیں کانورسیشن کر رہی ہیں, ڈائیلاگ کر رہی ہیں. اچھی خبر تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ کر رہی ہیں. اس میں زیادہ جو سنجیدگی ہے, زیادہ جو پین ہے وہ وفاقی حکومت لے رہی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے یا پنجاب کی حکومت جو ہے وہ زیادہ پین نہیں لے رہی, شاید چونکہ بجٹ میں ان کو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت ہے, اس لیے یہ زیادہ پین لے رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. میرا خیال ہے نون لیگ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. آئی ووڈنٹ سے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کی سٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, لیکن ایک پیج پہ ہونا چاہیے ان کو, کیونکہ ہمیں تو جو تاثر نون لیگ نے دیا کہ جی ملک کے لیے بہت ضروری ہے آپ ہمارا ساتھ دیں, تو ہم نے ملک کے لیے پہلے بھی 15 ماہ کی حکومت جو تھی, پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی, اس میں ہم نے حصہ ڈال کے ایک یونٹی گورنمنٹ فارم کی. لیکن آج بھی اگر ہم سے ہی ہر قسم کی قربانی مانگی جائے تو پھر یہ زیادتی ہوگی. لوڈ شیڈنگ کو ہم برداشت کر رہے ہیں, مہنگائی تو آپ کے سامنے ہے پورے ملک کے اندر. سندھ کا حال یہ کہ 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. عید کے دن بھی یہ عذاب برپا رہا ہے سمر. اب اگر ہم مطلب اب احتجاج بھی کرتے ہیں, ایک لیول تک کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو تو نہیں روک سکتے. اگر لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اس لوڈ شیڈنگ کی عذاب کی وجہ سے, تو پھر ہم کیا کریں؟ مطلب ہمیں نہ اس میں کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ شازیہ صاحبہ نون لیگ کی طرف سے بھی ایک تانا آتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. میں خرم دستگیر صاحب کا شارٹ بھی آپ کو سناؤں گا ابھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اہم آئینی عہدے لے کر غلبہ تو حکومت میں حاصل کر لیا ہے, مگر وہ ملبہ جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. میں ذرا آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ خرم دستگیر صاحب اس بارے سے کیا کہہ رہے ہیں. میں ان کا جملہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی, ذرا سن لیں. پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ وہ غلبے میں تو حصہ لیں. اگر غلبے میں حصہ لینا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کہ ان کو اس پر سمجھائیں کہ ملبہ بھی تھوڑا سا لینا پڑے گا, اور صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی عہدے لے کر ہم کہیں گے کہ ہم حکومت میں ذمہ دار نہیں ہیں. پھر ذمہ داری بھی انہیں انشاءاللہ پوری اٹھانی ہو. خیر ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی. اگر آپ نے غلبے میں سلیے پھر ملبے میں بھی آپ کو لینا پڑے گا. سمر آئی تھنک آئین پڑھ لیں. اگر یہ ہمارے بھائی ہیں خرم دستگیر صاحب, میں زیادہ کوئی سخت بات نہیں کروں گی کیونکہ میری جماعت اس وقت ان کی جماعت کے ساتھ بات کر رہی ہے. گو کہ ان کی جماعت حکومت میں ہے تو صبر کا مظاہرہ ان کو کرنا چاہیے. میں بہت سخت بیان یا رد عمل ان کی اس اسٹیٹمنٹ پہ دے سکتی ہوں, بٹ آئی سیڈ اگین آئی ول ایکسرسائز ریسٹرینٹ. اور میں صرف یہ کہوں گی کہ آئین پڑھ لیں, اور آئین میں آئینی عہدوں کے پاس کون سی پاورز ہوتی ہیں وہ سمجھ لیں. چیف ایگزیکٹو کی پاور آئینی عہدوں پہ خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا گورنر ہوں. اور اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو مجھے خرم دستگیر صاحب اب یہ سمجھانے کی جو ہے نا وہ اب تو میرے سامنے نہیں ہے, آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ سنائی ہے, پر یہ اگلی بار کوشش کریں کہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے کے پاس جو اختیارات ہیں اس کا کہیں اور آپ کو کوئی اور مثال نہیں ملتی. تو آئینی عہدے ایک الگ ہے, ان کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. وی اگری کہ ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں, لیکن ایگزیکٹو پاور ہے ان کے پاس, فیڈرل کابینہ ہے ان کے پاس,
इनके पास कंप्लीट अथॉरिटी, हम नहीं कह रहे आप एंजॉय करें। ये खुर्रम सईद साहब ने एक बात और भी की थी, ये हमारे प्राइम में क्लिप है पिछले हफ्ते, वो हमारे प्राइम में उन्होंने एक बात और भी की थी, लेकिन जहां डिलीवर करने की बात आती है वहां हम आपके एलाए हैं, हम अपने वोटर्स को जवाब दे हैं। आप अगर हमें मुतमईन नहीं करेंगे तो फिर हमें भी बिल आखिर वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो फिर आपको पसंद नहीं आएगा। तो वो रास्ता क्या हो सकता है? पंजाब में आपका एक रुकन अपोजिशन बेंचेस पे जाने की बात कर रहा है, क्या आप अपोजिशन बेंचेस पे पीपल्स पार्टी बैठने की तरफ जा सकती है? बजट के ऊपर मुझे बता दें बड़ा कैटेगोरिकल वर्ड्स में कि क्या आप सिर्फ बजट में एब्सटेन करेंगे या बजट के खिलाफ वोट देने की तरफ भी जा सकते हैं? वो इंतहाई कदम क्या हो सकता है अगर आपका डेडलॉक बरकरार रहता है, गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं गुरेज कर रही हूँ। अभी हमारे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर MP हैं, उन्होंने तो कहा था, उन्होंने तो बात ये भी कर दी थी कि जी ये तो पीपल्स पार्टी के फॉर्म 45 है जिनकी वजह से आप बचे हुए हैं। तो ऐसी बातें करने को बहुत है, लेकिन इस वक्त ये बातें मुनासिब नहीं है क्योंकि दो रिस्पॉन्सिबल जमातें डायलॉग में हैं। इस तरह की स्पॉयलर्स मेरा ख्याल है मामलात को खराब करेंगे। अगर नून लीग को हॉकिश बिहेवियर रखना है तो फिर वो डायलॉग ना करें। नहीं, उनके लोग बातें कर रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब भी कह रहे हैं ये सास बहू वाला रिश्ता, ये चल रहा है मामला। हदीफ साहब ने भी बयानात दिए हैं, आजम बुखारी साहब ने भी दिए, खुर्रम साहब का बयान भी आ गया। एक बगल में छुरा रख रहे हैं, दूसरे बगल में जो है ये फूल रख रहे हैं, तो फिर इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। इनको इस तरह के जो बिहेवियर है उससे इज्तनाब करना चाहिए मेरा ख्याल है, बिकॉज एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड you know, I have a very responsible, important position in the party, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। मेरी लीडरशिप इस वक्त डायलॉग कर रही है नून लीग के साथ जो कि हुकूमत है, तो हुकूमत को ज्यादा कॉशन अप्लाई करना चाहिए अपने तो हुकूमत को आपने अपना इंतहाई कदम क्या बताया है? हुकूमत को आपने अपना इंतहाई कदम आपने हुकूमत को क्या बताया है कि अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो बजट पे आप सिर्फ एब्सटेन करेंगे या बजट के खिलाफ भी वोट दिया जा सकता है? वो इंतहा क्या होगी? समर, हमने कोई ब्लैक मेलिंग तो नहीं करनी, हम कोई ब्लैक मेलर्स नहीं है, हम कोई स्पॉयलर्स नहीं है। हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बैठकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बात करने को तैयार हैं, जो इस मुल्क को मजबूत करे, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे अपना हिस्सा डाले, हम उसके साथ काम करने को तैयार है। लेकिन उसमें जो शराकत है वो पीपल्स पार्टी की भी होती है, तो पीपल्स पार्टी को वो अहमियत मिलनी चाहिए। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है। एक ट्रस्ट है जो कि नून लीग को जिसका ऑनर करना चाहिए। अगर आप उस अग्रीमेंट को वायलेट करते हैं तो आप ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं। मेरा ख्याल है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन खुर्रम दस्तगीर साहब को पता नहीं होगी। हम वो बात कर रहे हैं। और बड़ी बातें मैं कर सकती हूँ। अगेन I'm exercising a lot of caution because my party is still in dialogue with the government. सही है, बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहब। आपने प्राइम के नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू राजा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तला शाजिया मरी साहब की, जिनका कहना है कि हुकूमत से फ़िलहाल मुज़ाकरा चल रहे हैं, अभी कोई पेशरफ्त इस हवाले से नहीं हो सकी। एक अहम पेशरफ्त मुतवक्का है आज या कल सुबह तक, देखते हैं वो पेशरफ्त क्या होती है। लेकिन फ़िलहाल पीपल्स पार्टी का जो मूड नज़र आ रहा है वो बजट पे शायद एब्सटेन मैक्सिमम कर लें, लेकिन बजट के खिलाफ वोट देने वाला ऑप्शन फिलहाल पीपल्स पार्टी उसे रूल आउट करती हुई नजर आ रही है। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली के हवाले से। और तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट भी प्लान किया गया था इमरान खान की रिहाई के लिए, वो प्रोटेस्ट क्यों इफेक्टिवली ना हो सका और KP में जो हो रहा है उस पर बात भी होगी। और आज जो चीनी वजीर की जो एक नशिस्त थी, हडल थी, उसमें तहरीक इंसाफ की शिरकत, ये क्या पैगाम था, बात करेंगे ब्रेक के बाद। रऊफ हसन साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रेटजी अब क्या है? जब मुज़ाकरात की बात भी चल रही है, खान साहब ने कह दिया बड़ा वाज़ेह तौर पर कि मुज़ाकरात इस हुकूमत से क्या करने हैं। मुज़ाकरात में अपनी ज़ात की खातिर तो नहीं कर रहा, मैंने पाकिस्तान की खातिर करने हैं, लेकिन इस हुकूमत से अगर मुज़ाकरात करते हैं तो मौसम की बात तो होगी नहीं। मुज़ाकरात करते तो ये हुकूमत ही घर चली जाएगी, इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा जनाब बात करेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोड शेडिंग का मामला है,
وہ انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے. لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے MPs MNAs جا کے گرڈ اسٹیشنز کو آن کر رہے ہیں, عملے کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں. یہ صورتحال بھی ایک بڑی تشویشناک جو ہے وہ رخ اختیار کر چکی ہے. اور جناب اس کے علاوہ ہم بات کریں گے خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج بھی کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, لیکن اس سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اتنا افیکٹو احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. بات کریں گے رؤف حسن صاحب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی, چونکہ ان کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی جمعرات کے روز. رؤف حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو بتائیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے پلان تھے لیکن وہ نہیں کرنے دیے گئے. پنجاب کے اندر بھی کوئی بڑی گیدرنگ نہیں کرنے دی گئی, اسلام آباد کے اندر بھی نہیں کرنے دی گئی. تحریک آپ کیسے چلائیں گے؟ یہ تو چھوٹا سا پروٹیسٹ تھا خان صاحب کی رہائی کے لیے, ٹوکن پروٹیسٹ تھا, وہ نہیں کرنے دیا گیا آپ کو. مہربانی سامر صاحب. لوگ نکل رہے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکل رہے ہیں, کیونکہ جس لیول کی فسطائیت اور جب بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے سیکشن 144 امپوز کرنے کا ایکچولی اس کا میسج کیا ہے؟ اس کا میسج یہ ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئے ہیں. جو حکومت وقت ہے اس لیے اس نے سارے صوبے میں سیکشن 144 ہے. آبویسلی اس کا مقصد جو ہے اس کے علاوہ اپنی جو ناکامی ہے اس کو چھپانے کے ساتھ ساتھ جو مقصد ہے وہ ہے PTI کے لوگوں کو باہر نہ نکلنے دینا. تو ہماری اپنی جو اپریزلز ہیں, ہماری اپنی جو انپٹس ہیں اس کے مطابق لوگ نکلے ہیں, ہر جگہ نکلے ہیں. شاید بہت زیادہ تعداد میں نہیں نکلے لیکن نکلے ہیں. اس میں موسم بھی مانے ہیں, بہت زیادہ جو گرمی ہے, لیکن جب لوگ نکلے, جب خان صاحب دیں گے کال, اور وہ عنقریب کال دینے والے ہیں, وہاں ریکل ملاقات ہوئی ہے, عنقریب کال دیں گے, اس وقت لوگ دیکھیں جس طریقے سے نکلیں گے. پھر ان سے وہ جمے گا, پھر رکے گا نہیں, پھر وہ لوگوں کا سیلاب جو ہے وہ رکے گا نہیں. ون ڈے پروٹیسٹ کی کال دینے والے ہیں یا لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں, کس طرح کی کال ہے؟ نہیں, وہ پروٹیسٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں ریسٹور نہیں ہوتا. یعنی دھرنے شروع ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر. میں دھرنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ پروٹیسٹ اگر سر پرولونگ ہوتا ہے اگر تو وہ دھرنے کی صورت اختیار کریں یا ڈیلی پروٹیسٹ ہوگا؟ وہ دیکھیں وہ کیا نکلتا ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جب آئے گا پورا پروگرام آئے گا تو آپ کو سامنے آ جائے گا. نہیں, آپ نے کال کی بات کی نا, وہ ایک پورے ملک کی احتجاج ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ایک احتجاج ہوگا. احتجاج ملکگیر ہوگا. اس کی شیپ اینڈ سائز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ہم آنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں ایک باقاعدہ طور کے اوپر اناؤنسمنٹ کریں گے. یعنی اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میسو تعداد میں لوگ آپ کا ارادہ کے نکالیں گے آپ انہیں؟ بالکل. ہوگا کیا آپ کو مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی؟ کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کو نتیجہ خیز کیسے ہوگا؟ وہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کے جو خط و خال ہیں وہ ہم اب وقت آنے کے اوپر اس کو ڈیفائن کریں. اور کب تک کال آ رہی ہے؟ بہت جلدی آ رہی ہے, بہت جلدی آ رہی ہے. اسی جون کے مہینے میں؟ نہیں, جون کے مہینے میں نہیں آ رہی, اس کے فوراً بعد جو ہے ارادہ ہے جولائی میں. لیکن اس کا خان صاحب خود ہی کال دیں گے. انہوں نے وقت کا تعین بھی کرنا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں خود کال دوں گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ ایجیٹیشن جو ہے اس کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ہمارا مینڈیٹ ریسٹور نہیں. یعنی ایک لمبی تحریک It is not going to be a short-lived agitation. ایک لمبی تحریک جو ہے وہ فوکس جو ہے. جی بالکل. اگر حکومت تب ہی دفعہ اگر لمبی ہوتی ہے تو پھر ہوگی نا. شاید یہ پہلے دن ہی کرمبل کر جائے. ہاں بالکل ایسا ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی, بالکل کہ پہلے دن کرمبل کر جائے. اگر دفعہ 144 لگا دی حکومت نے پھر وائلیشن ہوگی. اچھا بالکل, تحریک چلے گی. یعنی اب پرواہ نہیں ہوگی کسی اجازت کی, کسی چیز کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی جائے. ہماری کچھ 6-7 جلسوں کی جو ہماری ریکویسٹس تھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, وہ سب ریفیوز ہو گئی تھیں. وہ تمام کیسز ہمارے ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں کہ وہاں سے ڈسیشن آنا ہے. اور اگر ہائی کورٹس میں ڈسیشن جو ہے وہ نیگیٹو میں آتا ہے تو پھر بھی ہم ان جلسوں کو کریں گے, لازمی کریں گے. لیکن ہم نے تمام قانونی راستے اور آپشنز وہ ایکسرسائز کیے ہیں. 3 مہینے سے ہم لٹکے ہوئے ہیں. ہمارا فیصل آباد کا جلسہ, ہمارا کراچی کا جلسہ, لاہور کا جلسہ, پنڈی کا جلسہ, اسلام آباد کا جلسہ, ملتان کا جلسہ, یہ سب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے دفتروں میں پھنسے ہوئے تھے اور اب ہم ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی آگے کے لیے کسی اجازت کا انتظار نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ اگر ہمیں ہائی کورٹ سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں, اجازت نامے ملنے شروع ہو جاتے ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے, جو ہمارا حق ہے, فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ایز پیپل آف دس کنٹری, اگر وہ نہیں ملتے تو پھر تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں چھوڑیں گے نا. پھر رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہوگی, ہمارے اوپر نہیں ہوگی. اور جو خان صاحب کال دینے جا رہے ہیں اس کال میں کیا آپ کے 1 2 3 کیا مطالبات کیا کیا ہیں؟ دو مطالبے ہیں, بڑے سمپل سے مطالبے ہیں. ریسٹور کریں ہمارا مینڈیٹ اور ہمارے پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کریں. جی صحیح. اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ یہ احتجاجی تحریک آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع کرنے والے ہاں سب کال دینے والے ہیں, دوسری طرف آج ہم نے دیکھا ایک یونٹی کا پیغام بھی ہمیں نظر آیا, ایک یونٹی کا ماحول نظر آیا.
جو چینی وزیر یہاں پہ موجود ہیں، اس گیدرنگ میں بھی آپ ہی شریک تھے، علی ظفر صاحب بھی شریک ہوئے، اور تمام جو ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ شریک تھیں اس گیدرنگ کے اندر. اور چینی وزیر نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ استحکام ہونا چاہیے. ہم سرمایہ کاری تب کریں گے جب یہاں پہ سیکیورٹی کے ساتھ استحکام بھی ہوگا. وہ استحکام کا ایک پیغام آج انہیں ایک نظر تو آیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. تو یہ جو آپ گئے تھے، کس نے انوائٹ کیا، کیسے گئے وہاں پہ، اور یعنی کہ مقصد یہی تھا کہ آپ بھی یعنی کہ اس طرف اگر گورنمنٹ کوئی قدم بڑھاتی تو آپ تعاون کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، اس معاملہ تھا چائنا کے بارے میں. چائنا کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیوٹل ریلیشنز ہیں. ایز اے میٹر فیکٹ جب علی ظفر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی فرمایا کہ جی ہماری فورن پالیسی کا جو پیوٹ ہے وہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں. چین کے ساتھ تعلقات ہماری فورن پالیسی کا پیوٹ ہے. تو اتنے جب امپورٹنٹ تعلقات ہوں، ایک ایسے جو کہ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، آل ٹائم آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہوا ہے، تو ہمیں جب چین کی طرف سے انویٹیشن آئی، وہ مجھے آئی انویٹیشن، اور اس کے بعد چیئرمین صاحب کو آئی اور سیکرٹری جنرل صاحب کو آئی. انویٹیشن جب آئی تو ہم نے کہا جی کہ ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ معاملہ چین کا ہے اور ان کی طرف سے ہمیں انویٹیشن آئی ہے تو ہم اس کو ریپیوڈیٹ نہیں، اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، ہم جائیں گے. سو ہم نے اپنی ہم نے وی کنسنٹڈ ٹو بینگ دیئر. اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو کوئی دعوت نامہ نہیں ہے؟ دعوت نامہ کو چین سے ہے؟ ہماری چائنیز نے میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس سلسلے میں، اور انہوں نے ہمیں ذاتی طور کے اوپر مجھے انہوں نے انویٹیشن جو تھی وہ ایکسٹینڈ کی، بتایا سارا پروگرام کیا ہے، کیا اس کی نیچر ہے. تو ہماری پارٹی نے نامنیٹ کیا مجھے، رؤوف حسن کو، کہ جی آپ پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے اس ایونٹ کے اوپر. تو میں نے اکارڈنگلی چائنیز کو کمیونیکیٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ پرسوں کی بات ہے. اور کل کا دن گزرا تو میں تو تیار تھا کہ آج صبح 4 بجے جانا ہے. لیکن اس کے بعد میں نے بات کی، سیکرٹری جنرل صاحب سے بات کی، تو میں نے کہا کہ جب اس کے بعد چائنیز کا مجھے فون آ گیا کہ میرا نام جب بھیجا گیا ہے تو اس کو دفتر خارجہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا، کیا ریجیکٹ کر دیے کہ جی یہ چونکہ کسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے اس لیے یہ نہیں آ سکتے. اس وقت چائنیز کو اعتراض نہیں ہے؟ چائنیز کو میں ساری کہانی سن لیجیے آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے. تو یہ اس کے بعد میں نے پھر پارٹی لیڈرشپ باقی جو لوگ ہیں میرے ان کے ساتھ ڈسکس کیا. میں نے کہا جی کہ ہماری ریپرزنٹیشن لازمی ہونی چاہیے. ہم نے پھر علی ظفر صاحب کو نامنیٹ کیا، سینیٹر علی ظفر صاحب کو، کہ وہ ہمیں پارٹی کو نامنیٹ کریں گے. چائنیز ٹوک اے پوزیشن کہ نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کی ہے، کنسیکوینٹلی ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا نام جو ہے وہ ہو. آج صبح ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک ہم ٹرائی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اجازت نہیں آئی. 10:25 کے اوپر یہ پروگرام شروع ہونا تھا. تقریباً 10:10 کے اوپر ان کا آخری فون آیا. انہوں نے کہا جی دے ہیو فائنلی کنسنٹڈ ٹو یور پارٹیسپیشن آلسو. میں نے کہا ہم نے علی ظفر کو کر دیا ہوا ہے، وہ چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہم ہماری پی ٹی آئی ول بی ریپرزینٹڈ ایٹ دا فورم، ہم وہ انشور کریں گے. بٹ دا چائنیز انسسٹڈ کہ نہیں، ہم نے آپ کو انویٹیشن دی ہے، آپ آئیں گے، آپ دونوں آئیے. اور وہ جو پیغام تھا چائنیز کا استحکام والا، اس پیغام کو تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس نہیں لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے؟ وہ آپ یہ سوال ان سے کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معاملہ چین کا ہے اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ہم اس کو ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں اور ان کو ہم نے بڑھانا ہے. خدا نے اگر ہمیں موقع دیا واپس آ کے اس ملک کے اوپر بڑھانے کا، تو ہمارے ذہن میں جو ہے پروجیکٹ ہے چین کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو کس نہج تک ہم نے لے جانا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اس میں کسی قسم کا رکھنا جو پڑے. سو ہم گئے، علی ظفر صاحب کی اب اسپیچ دیکھیے، وہ جو انہوں نے کی پازیٹیو اسپیچ ہے. سب نے بڑی پازیٹیو باتیں کی اس گیدرنگ کے اندر، تمام لوگوں نے. چین کے ساتھ ہماری تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ جی کسی پولیٹیکل پارٹی کا بنتا نہیں ہے کہ اس میں کسی کا رکھنا ڈالے. لیکن میں نے آپ کو حقائق سے آگاہ کیا ہے کہ ہمیں انوائٹ کیا چائنیز نے، گورنمنٹ آف پاکستان فارن آفس نے نہیں انوائٹ کیا. صحیح ہے. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو یہ استحکام کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن خان صاحب نے جیل سے پھر ایک ان کا پیغام آیا جو انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں تو پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات ان سے کیا بات کریں، موسم کی بات تو کر نہیں سکتے، اگر مذاکرات کرتے تو یہ حکومت ہی جائے گی. تو سٹیٹس ایگزیکٹلی ہے کیا پاکستان تحریک کے ساتھ، یا خان صاحب کا پوزیشن ہے کیا؟ آپ مذاکرات حکومت سے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ مذاکرات اگر ہوں گے گورنمنٹ سے کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، کس سے کریں گے؟ ہے کیا ایگزیکٹ سٹیٹس آج کے دن کا؟ سمر صاحب، کوئی پوزیشن میں ہماری میں چینج نہیں آیا.
وہ ایک گور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کچھ کنفیوژن کریٹ ہوا تھا. میں نے دوسرے دن ہی خان صاحب سے ملاقات کر کے اس کو ریموو کر دیا تھا. ہم اس حکومت کے ساتھ مذاکرات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ نمبر 1 یہ مینڈیٹ چور ہیں, نمبر 2 ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کی جھولی میں کچھ نہیں ہے, یہ خود کشکول لے کے کھڑے ہیں ان کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, اور ان سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ اور رہنے دیں, کچھ دیر اور رہنے دیں, کچھ دیر اور رہنے دیں. تو جو خود جو تلاشی ہیں اپنی حکومت کے دن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے میں, وہ ہمیں کیا دیں گے. ہمارے 2 ڈیمانڈز ہیں, میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا. نمبر 1 ہمارا مینڈیٹ اسٹور کیا جائے جو کہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. نمبر 2 ہمارے پولیٹیکل پرسنلز کو سب سے پہلے ہماری بچیوں کو رہا کیا جائے. جب یہ مینڈیٹ اسٹور ہمارا کریں گے تو حکومت ہماری بن جاتی ہے بھائی, ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے. تو آبویسلی وہ نہیں کر سکتے جو ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو بیسیکلی جو ان کا پاور کہاں ہے, ان کی طاقت کہاں ہے, ان کی طاقت جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کو اسپانسر کر رہی ہے. سو اس لیے ہم نے ہمیشہ یہ پوزیشن لی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بات چیت کرنی ہے انہوں نے, جن کے پاس طاقت ہے, جو ان کو اسپانسر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائیں, وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں واپس چلے جائیں. جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس کو ڈسٹور کر دیں اور اس پارٹی کو حکومت دیں جو پارٹی جس کو عوام نے سلیکٹ کیا ہے. آج خان صاحب یہ بات بھی کر رہے تھے کہ محمود اچکزئی جب کوئی پیغام لے کر آئیں گے تو بات ہوگی, تو آپ نے انہیں مینڈیٹ دے دیا تھا پہلے, گو ہیڈ دے دیا تھا, گرین سگنل, آپ کریں مذاکرات, ایون نون لیگ پیپلز پارٹی سے بھی آپ نے کرنے, وہ بھی آپ کریں. آج خان صاحب کہہ رہے وہ پیغام لے کر آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. یہ کیا ہے؟ نہیں, پیغام لے کے جب ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی اگر چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اپروچ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پراسپیکٹس ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, اتحاد کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, اتحاد کو بھی لیڈ کرتے ہیں, لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. خان صاحب نے اس کے اوپر ان کو کہا ہے کہ وہ اپنے تئیں اگر کو بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے, وہ کریں. آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ جب ان سے ملاقات کر کے واپس آئیں گے تو اگر کوئی ان کے پاس کچھ پرپوزلز ہوں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے. یہ سچویشن ہے, بالکل کلیئرلی کینڈیڈلی میں نے بیان کی. چاہے وہ پرپوزلز گورنمنٹ کی طرف سے بھی آتے ہیں, وہاں سے نہیں آتے جہاں سے آپ چاہ رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ ان کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ اتحاد کے بھی لیڈر بھی ہیں, ممبر بھی ہیں. اچھا, سب کب کر رہے ہیں مذاکرات, بات چیت؟ آپ کے اتحادی بھی ہیں, ایک وہ اتحاد کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, خان صاحب نے گرین سگنل بھی دیا ہوا ہے, وہ گورنمنٹ سے کب بات چیت کر رہے ہیں؟ یہ آپ سوال ان سے کریں. محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو جواب دیں گے کہ ان کے پاس کیا پلان. ہمارے پاس ابھی ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ جی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. صرف پرنسپلی یہ بات ہوئی ہے کہ اگر وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بات نہیں ہوگی وہاں بات ہوگی جہاں پاور ہے, تو اس کا مطلب ہے تبھی علی بن گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب سے ڈائریکٹلی ان ٹچ ہیں, وہ وزیر توانائی سے ملنا بھی ہوتا ہے, تب بھی وہ محسن نقوی کے ذریعے ملاقات ہوتی ہے. اسپیکولیشن سے میں انڈلج نہیں کروں گا. یہ ریئلٹی ہے سر, جتنی ملاقاتیں وزیر توانائی سے مسئلہ ہے نا آپ کا, جو پرابلم سارا جتنی ملاقاتیں ہوئی وہ ساری تھرو محسن نقوی ہوتی ہیں. وزیر توانائی کیا ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا نامنی کون ہے کیبنٹ میں؟ وہ لگاری نہیں ہے, محسن نقوی ہے. سب کچھ وہی ہے, جو گورنمنٹ کے پاورفل منسٹر ہے وہ وہی ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. انٹیریئر منسٹر بھی اس کے پاس ہے. تو پھر یہ جو مذاکرات کی بات آپ کر رہے ہیں, ان سے اگر نہیں ہوتی محسن نقوی صاحب سے ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ پھر ہاں پھر ادھر ہی آ رہے ہیں بھائی. ہماری پاور اختیار کیا بات کر رہے ہیں, وہ بھی بوروڈ پاور ہے نا. جو ممبئی ہے وہ تو کہیں اور ہے, یہ بھی بوروڈ پاور ہے نا. یہ ان کے ریپرزینٹیٹو کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے تو یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کچھ ریئلائز نہیں کیا میرے بھائی. نہیں, وہ پاور سینٹر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. وہ کچھ ریئلائز نہیں کیا, انہوں نے صرف ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ کے پی کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈلنے دینا, پیریڈ. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے گریڈ اسٹیشنز کے اندر گھس کے جو آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جا کے آن کر رہے ہیں, کل بھی ایک ہوا ریمان بابا گریڈ اسٹیشن, ذرا ٹیکنیکلی تو لوگوں کو نہیں پتا, سیاسی لوگوں کو, وہ 32 کے 32 جا کے فیڈر آن کر دیے, وہ ٹرپ کر گیا, سارا سسٹم ہی بیٹھ گیا, پورے علاقے میں ہر طرف بجلی بند ہو گئی. پھر جا کے عملے کے موبائل فون چھین لینا, اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں, پھر پولیس کا پرچے نہ کرنا وہاں پہ, یہ تو ایک لالسنس کی طرف چیزیں جاری. سر سول نافرمانی کا آپ نے شروع کر دیا. دیکھیے یہ 2-2.5 مہینے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی گئی تھی, علی بن گنڈا پور صاحب کے ساتھ کمٹمنٹس کی جا گئی, لیکن ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ کے پی کو اسٹینگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئے گی. یہ کیا کر رہے تھے پچھلے 6 ہفتے سے, کیا کر رہے تھے؟ سوئے ہوئے تھے. بارہا ان کو یاد دہانی کرائی گئی, کوئی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی ہے. وہ وہی اپنی اسی ہٹ درمی کے اوپر قائم تھے کہ ہم نے کے پی کو اسٹینگولیٹ کرنا ہے. کے پی میں, باقی سارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو نہ ہو, کے پی میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہم نے کرنی ہے. تو یہ نہیں چل سکتا, اور بلوچستان میں یہ نہیں چل سکتا. دیکھیے نہیں چل سکتا, یہ
सारी जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम जो जनरेशन है वो केपी कर रहा है। ये हमने बलूचिस्तान के साथ भी किया था कि सुई गैस वहां से निकली थी और उनको कोयटा को कनेक्शन जो है वो 30-32 साल बाद मिला था। पूरे पंजाब में हर जगह मिल गए हुए थे कनेक्शन, ये नहीं चलेगा। वफाकी हुकूमत कहती है बिजली और कम से कम उनको आप अपना हक तो देना। वफाकी हुकूमत कहती है बिजली चोरी बहुत है वहां पे सर वो और ये आपको पता है ये पॉलिसी जहां चोरी ज्यादा है, रिकवरी ज्यादा है, नहीं होती, जहां से लोड शेडिंग ज्यादा होती है। मेरे भाई ये लास्ट प्रोग्राम में भी आपका ये डिस्कस हुआ था, यही सवाल आपने किया था, मेरा जवाब भी बड़ा सिंपल सा था, वो ये था कि चोरी हर तरफ हो रही है। इसका मतलब नहीं कि आप पूरे एक प्रोविंस को मिनहासुल प्रोविंस जो है आप उसको अगर कोई एरियाज हैं वो पिन पॉइंट करें, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, वो वहाँ जो भी एक्शन लेगी वो वहाँ से कोशिश। 1 बिलियन हमने रिकवर करके दिया, तो सर ये जो 1 बिलियन इन द लास्ट 3 वीक्स हमने 1 बिलियन रिकवर किया उन एरिया से जहां के बिजली चोरी हो रही है। ये जो सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग जाते हैं जाके ग्रिड स्टेशन में घुस के अमले को साइड पे करके बिजली खुद ऑन करते हैं जाके, तो क्या ये सिविल नाफरमानी की तहरीक वहां पे शुरू चुकी है, सिविल नाफरमानी शुरू हो चुकी है केपी के अंदर? अगर पंजाब में सारे सूबे में सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, हमारे एजुटेशन को रोक दिया जाता है, हमारे प्रोटेस्ट को रोक दिया जाता है, अगर आप केपी के जो बिजली का उनका ड्यू राइट है उसको नहीं देंगे, उसको रिफ्यूज करेंगे, तो प्रोविंस के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? कोई किसी किस्म की कोई एजुटेशन वहां नहीं हुई है, कोई बिल्कुल सिविल नाफरमानी की बात नहीं है। सिविल नाफरमानी कैसे होगी? हम वी विल इंश्योर कि हम अपने लोगों के, अपने सूबे के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सिविल नाफरमानी क्यों होगी? रिस्पांसिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ केपी के वो डिमांड करे। गवर्नर केपी है कौन है कि सिविल नाफरमानी शुरू की जाए? ये गवर्नर केपी के लफ्ज की वैल्यू क्या है? हम उसकी बात ही नहीं सुनेंगे जो इस किस्म की बात करेगा। सिविल नाफरमानी शुरू कर, हम उसको इस किस्म की बात सुनने के कायल ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रोविंस को डिक्टेट करना है और गाइड करना है और आगे लेके जाना है, और ये आगे जाएगा प्रोविंस अवाम केपी के लोगों की, अवाम के राइट्स को इंश्योर करके। हम फेडरल गवर्नमेंट को नहीं डिनाई करने देंगे वो राइट्स। इसका मतलब है फिर वो जो अली बिन गंडापुर बात करते हैं कि मैं जाके जो तरबेला का पावर स्टेशन है वहां से बंद कर दूंगा, जाके उसको मैं वहां से जो वफाक को पावर सप्लाई है वो बंद कर देंगे। जंप ना करें, वो उन्होंने इंतहाई कदम क्या लिंक किया था कि अगर आप हमारे सूबे की बिजली का कनेक्शन काटेंगे तो फिर हम जो नेशनल ग्रिड की बिजली है उसको बंद करेंगे। ये उन्होंने कहा था अगर, अगर को ना भूलिए। फेडरल गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इस किस्म का कोई स्टेप उठाए, केपी गवर्नमेंट भी इस किस्म का स्टेप नहीं उठाएगी। सही है, इसमें इंतहाई कदम यही है कि जाके फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। अगर वो केपी की कनेक्शन, बिजली कनेक्शन काटेगी, जिसकी हमने सुनी थी बाज़गश्त हमारे कान तक आई, उसमें होगा, उसके बाद ये कोई ऐसा मामले का नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सवात की, जहां पाकिस्तान में मॉब जस्टिस या अपनी अदालत लगाकर कानून को हाथ में लेने के वाक़यात कोई नए नहीं है। तहम सितम यह है कि ये वाक़यात थमने और रुकने के बजाय अब एक मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या जो है रुनुमा हुआ सवात में, जहाँ सवात के इलाके मदियन में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगाकर मुबैना तौहीन मज़हब पर एक शख्स को आग लगाकर जिंदा जला डाला। सवात के ज़िले पुलिस सरबराह डॉक्टर जायदुल्लाह के मुताबिक सियाहती मुकाम मदियन में सियालकोट से आए एक सियाह पर कुछ मुकामी अफराद की जानिब से कुरान के औराक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया गया था और उनको कुछ अफराद ने होटल के बाहर बाजार में घेरा हुआ था। जिस शख्स पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था वो खुद होटल छोड़कर करीबी एक पुल पर अपने सामान समेत रिक्शे में आ गया था, लेकिन वहां पर हजूम मजीद बढ़ता गया और तकरीबन 500 अफराद तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस मोबाइल वैन में मुलजिम को बिठाकर ले गई। डॉक्टर जायदुल्लाह ने मजीद बताया कि मोबाइल वैन के साथ चलते चलते मुश्तिल अफराद 500 से हज़ारों तक पहुँच गए, लेकिन मोबाइल वैन थाने के अंदर ले जाने के लिए मुलजिम को एक कमरे में बिठा दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि हजूम इतना ज़्यादा था कि वो पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया और शदीद पथराव करते हुए थाने से मुलजिम को निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उनको उसके एक करीबी पुल पर ले जाकर उसे जिंदा जला दिया गया। इस वाक़े के दौरान मुश्तिल अफराद के पथराव से 11 अफराद जख्मी भी हुए। मुकामी पुलिस के मुताबिक मदियन में पैदा होने वाली इस कशीदगी पर अब काबू पा लिया गया है और 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। RPO अली मोहम्मद के मुताबिक एक मुकदमा मकतूल के खिलाफ तौहीन मज़हब का दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ और सामान को नुकसान पहुंचाने पर मुश्तिल अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस का मजीद कहना है कि मकतूल मोहम्मद सलमान का ताल्लुक सियालकोट से था जो नशे का आदी था, जबकि ख़ानदान वालों ने नवंबर 2023 में उससे बजरिया अखबारी बयान इज़हार ताल्लुकी का ऐलान किया था। सवात पुलिस ही की तरफ से जुम्मे को मकतूल की वालदा का एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया, जिसमें वो कह रही है कि उनका बेटा सुलेमान कुछ अर्सा मलेशिया में भी रहा और वापसी पर शादी भी की, लेकिन फिर उसकी तलाक हो गई। इसके बाद उसको ख़ानदान से आग कर दिया गया। दूसरी जानिब
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए सूबाई पुलिस सरबराह से रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान में समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गुज़श्ता शब से यह वाक़या ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मुल्क में बढ़ते अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी पर बहस की जा रही है। अगर मुल्क में बढ़ते इस तरह के जुनूनी रद्द अमल की तारीख की बात की जाए तो 2017 में मर्दान में तालिब इल्म मशाल खान को हजूम ने कत्ल किया। इसी तरह 2021 में सियालकोट में श्रीलंकन इंजीनियर को हजूम ने कत्ल किया था। इसके अलावा 2023 में जड़ावाला में मसीही आबादियों और गिरजा घरों पर हमले किए गए, जबकि 2024 में सरगोदा में हजूम ने फैक्ट्री मालिक को कत्ल किया था। इस सूरत हाल में रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मुल्क में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाते हुए मुल्क में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जाए, ताकि अवाम कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय निज़ाम पर एतमाद और भरोसा करके जुनूनी रवैयों से बाज रहे। प्रोग्राम में इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।